الحمدللہ رب العالمین۔ آج ملک پاکستان کی نامور شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت ہی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا۔ میں بندہ نچیز غازی محمد یوسف باروی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوسف اسلامک اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ اچھا حضور، آپ تو ایک تو اپنا پورا نام بتائیں تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے تعلق ہے۔ نام تو آپ ذکر کر چکے ہیں، محمد عامر سرفراز قادری سندری شیخ میں رہتا ہوں، ماشاءاللہ، فیصل آباد کی تحصیل ہے۔ اچھا حضور، ہمارا رمضان شریف ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ رمضان شریف کے حوالے سے میرا جو سوال ہے، ہم رمضان شریف کیسے گزاریں؟ رمضان شریف دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہوئے، تو پہلا تو گزارنا یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کی عبادت تراویح ہے، اور اس کی رکعتیں 20 ہیں، 20 رکعت تراویح کو ادا کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکے رہنے کا نام ہے، تو جو روزے کے مقاصد ہیں اور روزہ رکھنے، کیونکہ لعلکم تتقون اللہ کریم نے فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تو جتنے پرہیزگاری کے ضابطے ہیں، آنکھ کا، زبان کا، کان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا روزہ، یعنی سارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے رکھنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، تو جہاں سحری افطاری میں اپنے دسترخوان لگے، اللہ نے جو عطا فرمایا ہوا ہے، تو اس میں اپنے آزو بازو میں بسنے والے غریب لوگوں کا خیال کیا جائے، اور باعزت طریقے سے جتنی گنجائش ہو ان لوگوں کی مالی خدمت کی جائے، خصوصاً ان لوگوں کی جو روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سحری افطاری کے لیے وافر مقدار میں چیزیں موجود نہیں ہیں، تو وہ ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام کر، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور ختم قرآن کی، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے ماہ رمضان شریف، تو اس لیے بھرپور کوشش کر کے کم از کم ایک ختم قرآن کی سعادت ماہ رمضان شریف میں حاصل کرنی چاہیے۔